تم مسلمان ہو گئے تو مجھے یقین آ جائے گا کہ تم اس رامیز کے مسلمانوں کے خلاف استعمال نہیں کرو گے، اور پھر مجھے اس کی پرواہ نہ رہے گی کہ تم اس رامیز کی طاقت کو زندہ کر کے کیا کرتے ہو۔ کیا نہیں کرتے، عمران نے جواب دیا، لیکن پہلے تم وہ طریقہ بتاؤ جس سے اس کی طاقت زندہ ہو سکتی ہے۔ پروفیسر نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، بڑا آسان سا طریقہ ہے، یہ رامیز صحرائی تیتر کے خون سے ختم ہوا ہے، تم اگر اس پر ہدہد پرندے کا خون لگا دو تو وہ اس کی طاقت دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، او میں سمجھ گیا، تم درست کہہ رہے ہو، واقعی ہدہد پرندے کا خون اسے زندہ کر سکتا ہے، لیکن میں مسلمان نہیں کر سکتا۔ پروفیسر نے کہا، تو پھر یہ سوچ لو کہ رامیز اب تمہیں کبھی نہیں مل سکے گا، یہ اس وقت تک میرے قبضے میں ہے اور میں اسے مکمل طور پر ضائع کرنا بھی جانتا ہوں۔ عمران نے بڑے ٹھوس لہجے میں کہا، اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو کیا تم رامیز میرے حوالے کر دو گے؟ پروفیسر نے کہا، ہاں بالکل کر دوں گا، لیکن شرط یہی ہے کہ تم میرے سامنے کلمہ طیبہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، میں سوچ کر تمہیں جواب دوں گا۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ عمران صاحب، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اگر آپ کے سامنے مسلمان ہو بھی گیا تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ بعد میں مرتد نہ ہو جائے گا؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، مجھے معلوم ہے کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن اب میں اس کھیل سے اکتا گیا ہوں، میں اب اسے کسی نہ کسی منطقی انجام تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اگر وہ مرتد ہو گیا تو اس کی سزا بھی اسے قدرت کی طرف سے خود ہی مل جائے گی۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور صفدر نے ایسے انداز میں کندھے اچکائے جیسے اسے عمران کے اس فیصلے کی قطعی سمجھ نہ آئی ہو، لیکن شاید عمران کے موڈ کی وجہ سے اس نے مزید کوئی بات نہ کی تھی۔ پروفیسر کے چہرے پر گہری سوچ کے تاثرات نمایاں تھے، اس کی آنکھیں سکڑی ہوئی تھی، صاف لگ رہا تھا کہ وہ ذہنی طور پر بہت دور کی بات سوچنے میں مصروف ہے۔ پھر اس نے ایک طویل سانس لیا اور کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کرسی سے اٹھ کر وہ اس کمرے میں آیا جہاں وہ پیرن کو بلایا کرتا تھا۔ کمرے کے درمیان بنے ہوئے چبوترے پر بیٹھ کر اس نے پیرن کو ایک بار پھر بلانے کی کارروائی شروع کر دی۔ چند لمحوں بعد سامنے کی دیوار درمیان سے پھٹی اور بوڑھا پیرن اندر داخل ہوا۔ پروفیسر کے سامنے مؤدبانہ انداز میں سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ پیرن، میں ذہنی طور پر بے حد الجھ گیا ہوں، اس لیے میں بار بار تمہیں طلب کر رہا ہوں۔ پروفیسر نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، کوئی بات نہیں آقا، میرا تو کام ہی آپ کی خدمت ہے۔ پیرن نے جواب دیا، تمہیں معلوم ہوگا کہ تمہارے مشورے پر میں نے ڈامن کو عمران کے پاس بھیجا تھا تاکہ میں فلیہ کو کال کر کے عمران کو ذبح کرا دوں اور ڈامن اندر داخل ہو کر عمران کے خون کے آخری قطرے سے رامیز کو زندہ کر کے مجھے لا دے۔ لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ ڈامن خود ختم ہو گیا اور رامیز عمران کے قبضے میں چلا گیا۔ پروفیسر نے اسی طرح الجھے ہوئے لہجے میں کہا، مجھ سے کوئی بات چھپی نہیں ہوئی آقا، اگر آپ سیکورٹی کو بلا کر اس سے نہ پوچھ لیتے کہ فلیہ نے آپ کے حکم کی تعمیل کی ہے یا نہیں تو وہ عمران آپ کو اپنی آواز سے لازماً دھوکہ دے جاتا۔ میرے آقا، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کوئی بھی شیطانی طاقت جب تک کوئی خاص کام سر انجام دیتی ہے تو اسے شیطانی قانون کے مطابق بھینٹ دینی پڑتی ہے۔ آپ نے ڈامن کو بھینٹ نہ دی تو اس نے فلیہ کے ملازم کی بھینٹ لے لی اور یہیں سے معاملہ بگڑ گیا، اور آقا، آپ کی اور عمران کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے میں اس سے بھی باخبر ہوں۔ پیرن نے جواب دیتے ہوئے کہا، تو پھر مجھے بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ عمران نے آخر کیا سوچ کر مجھے کہا کہ میں اس کے سامنے مسلمان ہو جاؤں تو وہ رامیز میرے حوالے کر دے گا۔ ساتھ ہی اس نے رامیز کو زندہ کرنے کا انتہائی آسان طریقہ بھی بتا دیا ہے، جو طریقہ تم نے مجھے نہیں بتایا تھا۔ پروفیسر کے لہجے میں اس بار قدرے تلخی بھی شامل تھی۔ عمران نے جو طریقہ بتایا ہے وہ درست ہے میرے آقا، آپ ہمہ مجھ پر غصہ کر رہے ہیں۔ اس کائنات کے بے شمار راز ہیں، ضروری نہیں کہ سب طاقتیں سب رازوں سے واقف ہوں۔ میری بہادری کی بھی ایک حد ہے اور میں اس حد سے باہر نہیں جا سکتا۔ میں نے جو طریقہ آپ کو بتایا تھا کہ عمران کے خون کے آخری قطرے سے رامیز دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے وہ بھی درست ہے، اس طرح آپ کے دونوں کام ہو سکتے تھے۔ میں اس طریقے کو جانتا تھا لیکن عمران دوسرا طریقہ جانتا ہے، اس طرح اور بھی ہزاروں لاکھوں طریقے ایسے ہوں گے جن سے میں نہ واقف ہوں اور نہ عمران۔ جہاں تک عمران نے آپ کو مسلمان ہونے کی بات کی ہے تو عمران نے جب آپ سے گفتگو ختم کر لی تو اس کے ساتھی سے اس کی جو گفتگو ہوئی جو آپ انسان ہونے کے ناطے نہیں سن سکتے تھے مگر میں اس سے باخبر ہوں۔ اس کے ساتھی نے اس سے پوچھا کہ اگر آپ مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ بدل گئے تو پھر؟ اس پر عمران نے جو کہا وہ اس کے ذہن کا آشکارا کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس کھیل سے اکتا گیا ہوں اور اب اسے کسی منطقی انجام تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ مسلمان ہونے کے بعد بدل کر مرتد ہو گئے تو قدرت آپ کو سزا دے گی۔ پیرن نے کہا، تمہارا مطلب ہے کہ عمران اب بس اپنا پیچھا چھڑانا چاہتا لیکن وہ رامیز کو تو مکمل طور پر ضائع کر سکتا ہے۔ اس کا کہنا ہے اس کا طریقہ کار بھی اسے آتا ہے، پھر وہ مجھے مسلمان ہونے کا کیوں کہہ رہا ہے؟ نہیں پیرن، یہ عمران انتہائی شاطرانہ دماغ کا مالک ہے، اس نے یہ پیشکش کسی خاص وجہ سے کی ہے اور میں اس وجہ کو جاننا چاہتا ہوں۔ پروفیسر نے کہا،
وہ واقعی شاطرانہ ذہن رکھتا ہے پروفیسر، لیکن میں اس کے ذہن کی گہرائیوں میں موجود سوچ کو نہیں جان سکتا۔ میری باخبری صرف اس حد تک ہے کہ جس حد تک وہ زبان سے بولتا ہے یا دل میں ارادہ کرتا ہے۔ اگر آپ اس کے ذہن کی گہرائیوں کو جاننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو باللسان کو طلب کرنا پڑے گا، اسے بھیٹ دینی ہوگی، وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ عمران کیا سوچ رہا ہے اور کیا نہیں۔ پیرن نے جواب دیا، باللسان تمہارا مطلب وہ طاقت ہے جو انسانی ذہن میں وسوسہ پیدا کر کے لوگوں کو گمراہ کرتی ہے؟ پروفیسر نے چونک کر پوچھا۔ ہاں آقا، صرف باللسان ہی انسانی ذہن میں داخل ہو کر اس کی سوچ سے آگاہ ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں، پیرن نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم نے اچھا اور مناسب مشورہ دیا ہے، اب تم جا سکتے ہو، پروفیسر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور پیرن اٹھا اور واپس دیوار کے حلا کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ دیوار میں غائب ہو چکا تھا۔ پروفیسر نے دونوں ہاتھوں سے 3 بار مخصوص انداز میں تالی بجائی اور منہ میں کچھ پڑھنے لگا۔ چند لمحوں بعد اس کے سامنے زمین پھٹی اور ایک سیاہ رنگ کا کیڑا سا زمین سے نکل آیا۔ اس کیڑے کی ہزاروں ٹانگیں تھیں اور ہر ٹانگ کے اوپر ایک آنکھ بنی ہوئی تھی۔ کیڑے نے باہر آتے ہی تیزی سے ٹانگوں کو ادھر ادھر حرکت دی اور پھر ایک گھٹی گھٹی سی آواز سنائی دی۔ باللسان حاضر ہے آقا، آپ نے مجھے کیوں طلب کیا ہے آقا؟ آواز ایسی تھی جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم عمران کے ذہن میں داخل ہو کر یہ معلوم کرو کہ اس نے مجھے مسلمان ہونے کے لیے کیوں کہا۔ اس کے ذہن میں اس کی اصل وجہ کیا ہے، کہ کیا وہ رامیس میرے حوالے کرنا چاہتا ہے یا نہیں، پروفیسر نے گراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے لیے مجھے بھیٹ چاہیے آقا، اپنے خون کے 10 قطرے مجھ پر ٹپکا دیجیے آقا، پھر میں اس عمران کے ذہن میں داخل ہو سکوں گا، ورنہ نہیں۔ وہی سرگوشی دوبارہ سنائی دی تو پروفیسر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جیب سے ایک تیز چاقو نکالا، اپنی انگلی پر کٹ ڈالا اور اس میں سے نکلنے والے خون کے قطرے اس نے اس سیاہ کپڑے پر ٹپکانے شروع کر دیے۔ جیسے جیسے قطرے اس کے کپڑے پر پڑ رہے تھے وہ تیزی سے پھولتا جا رہا تھا۔ جب 10 قطرے اس پر پڑے تو وہ خاصا بڑا ہو گیا۔ بس آقا، آپ کے خون نے مجھے وہ طاقت بخشی ہے کہ جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب میں آپ کے حکم کی تعمیل آسانی سے کر سکتا ہوں، کیڑے نے کہا، اور دوسرے لمحے وہ یکلخت زمین کے اندر غائب ہو گیا۔ پروفیسر نے انگلی پر لگے ہوئے زخم کو خود ہی چاٹنا شروع کر دیا۔ اس طرح اس کے زخم سے خون رسنا بند ہو گیا۔ تقریباً نصف گھنٹے کے شدید انتظار کے بعد کیڑا دوبارہ نمودار ہوا تو پروفیسر چونک پڑا۔ معلوم کر کے آیا ہوں آقا، ویسے اس کا ذہن انتہائی طاقتور ہے، لیکن آپ کے خون کی بھینٹ نے مجھے اس کے دماغ سے بھی زیادہ طاقتور بنا دیا۔ میں نے معلوم کر لیا ہے آقا، وہ آپ کو اس لیے مسلمان ہونے کا کہہ رہا ہے کہ آپ کے مسلمان ہوتے ہی آقا آپ شیطانی دنیا کے جس منصب پر موجود ہیں اس سے خود بخود نیچے اتر آئیں گے، اور آپ کو دوبارہ اس منصب پر آنے کے لیے ایک بار پھر طویل جدوجہد کرنا پڑے گی، اور اس کے لیے آپ کو 1000 بے گناہ افراد کا خون بہانا پڑے گا۔ عمران یہی چاہتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ آپ بوڑھے آدمی ہیں۔ 1000 بے گناہ افراد کو تلاش کرنے اور ان کا خون بہانے کے لیے آپ کو نہ جانے کتنے سال لگ جائیں گے۔ اس دوران آپ رامیس کو زندہ کر لینے کے باوجود اس سے کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکیں گے۔ عمران کا خیال ہے کہ اس دوران آپ کی طبعی عمر بھی پوری ہو جائے گی، اس طرح یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، باللسان نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ لیکن میں 1000 افراد کا خون اپنی خاص طاقتوں کے ذریعے ایک دن میں بھی کر سکتا ہوں، مجھے اس کے لیے کیوں کئی سال لگیں گے؟ پروفیسر نے حیران ہوتے ہوئے کہا، یہ عمران شیطانی دنیا اور آپ کی طاقتوں سے پوری طرح واقف نہیں آقا، اس لیے وہ ایسا سوچ رہا ہے۔ باللسان نے جواب دیا، اس کا مطلب ہے کہ مجھے اس کی پیشکش سے فوراً فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ پروفیسر نے کہا، آپ ظاہری طور پر اس کے سامنے مسلمان ہو جائیں، اس کے بعد جب چاہیں بدل سکتے ہیں، اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں، اس کے دوران وہ آپ کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ بہرحال آپ شیطان کے بڑے دائرے کے اندر تو رہ جائیں گے، اس سے باہر تو نہیں نکل جائیں گے، لیکن اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ رامیس حاصل کر کے اس کی طاقت کو زندہ کر لیں گے، اس طرح آپ اپنی جدوجہد میں مکمل طور پر کامیاب ہو جائیں گے، باللسان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم نے اچھی طرح اس کے ذہن کا ٹٹول لیا ہے نا، کہیں وہ تمہیں تو دھوکہ نہیں دے رہا، پروفیسر نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ آقا، اس کے ذہن میں جو کچھ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اسے تو معلوم ہی نہ ہوگا کہ میں نے اس کے ذہن کو ٹٹول لیا ہے، باللسان نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، پروفیسر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ کیڑا غائب ہو گیا۔ پروفیسر نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا اور اٹھ کر وہ چبوترے سے اتر کر اس کمرے سے نکل کر دوبارہ پہلے والے کمرے میں آ گیا۔ اس نے میز پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیا۔ یس، دوسری طرف سے عمران کی آواز سنائی دی۔ پروفیسر بول رہا ہوں، پروفیسر نے کہا۔ اچھا، بڑی جلدی سوچ لیا ہے تم نے، دوسری طرف سے عمران کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں زیادہ سوچ بچار کا قائل نہیں، ٹھیک ہے، مجھے تمہاری پیشکش قبول ہے، تم یہاں میرے پاس آ جاؤ، میں تمہارے سامنے مسلمان ہو جاؤں گا، تم اپنے وعدے کے مطابق رامیس میرے حوالے کر کے واپس چلے جانا، پروفیسر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، اس طرح مجھے کم از کم یہ اطمینان تو بہرحال رہے گا کہ میں نے تم جیسی شیطان کے بڑے نائب کو مسلمان کر دیا، اس کے بعد تم کیا کرتے ہو کیا نہیں یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، عمران نے کہا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔
پروفیسر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا۔ تم پروفیسر کو نہیں جانتے عمران، میں دیکھوں گا کہ رامیس مجھے دینے کے بعد تم یہاں سے زندہ اور صحیح سلامت کیسے جاتے ہو۔ تمہاری ہڈیاں یہی گل سڑ جائیں گی اور تمہاری روح بھی قیامت تک یہیں قید رہے گی۔ پروفیسر نے کرسی سے اٹھتے ہوئے بڑبڑا کر کہا اور پھر وہ تیز سے قدم اٹھاتا کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آبھاس شیطانی انداز کی چمک ابھر آئی تھی۔ پروفیسر کی رہائش گاہ کے ایک بڑے کمرے میں عمران اپنے ساتھیوں اور فلیہ سمیت بیٹھا ہوا تھا۔ یہ خاصی بڑی اور انتہائی شاندار ساز و سامان سے آراستہ رہائش گاہ تھی، جہاں کی شان و شوکت دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ کسی پروفیسر کی رہائش گاہ کی بجائے کسی قدیم دور کے شہنشاہ کے شاندار محل میں بیٹھے ہوئے ہوں۔ صرف فرق اتنا تھا کہ جہاں ملازم، غلام اور کنیزیں نظر نہ آ رہی تھیں، وہ سب ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پہنچے تھے۔ ملازم نے انہیں اس کمرے میں لا کر بٹھایا اور یہ کہہ کر چلا گیا کہ پروفیسر کو ان کے آنے کی اطلاع دینے جا رہا ہے، اور پھر تقریباً نصف گھنٹے بعد پروفیسر اندر داخل ہوا تو فلیہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، جبکہ عمران اور اس کے ساتھی ویسے ہی بیٹھے رہے۔ آؤ بیبی، بڑے عرصے بعد تمہارا یہاں آنا ہوا ہے، پروفیسر نے آگے بڑھ کر فلیہ کو گلے لگاتے ہوئے بڑے شفقت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ نے خود ہی مجھے یہاں سے نکال دیا تھا، مجھے یہاں کے ایک ذرے سے اپنی ماں کی خوشبو آ رہی ہے۔ فلیہ نے بڑے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، تمہاری ماں اس محل کی ملکہ تھی، پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ عمران کی طرف دیکھنے لگا۔ سوری پروفیسر، جب تک آپ مسلمان نہیں ہو جاتے نہ ہی ہم آپ کے استقبال کے لیے اٹھیں گے اور نہ ہی آپ سے مصافحہ کریں گے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا اسلام میں غیر مذہب کے انسانوں کا احترام نہیں کیا جاتا؟ پروفیسر نے پیچھے ہٹ کر ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے منہ بنا کر کہا۔ بہت کیا جاتا ہے، اسلام تو رواداری کو سب سے مقدم سمجھتا ہے، لیکن معاف کیجیے، آپ صرف انسان ہی نہیں شیطان کے نائب ہیں، اور آپ کو احترام دینا اور اصل شیطان کو احترام دینے کے مترادف ہے۔ کوئی بھی مسلمان جانتے بوجھتے ایسا نہیں کر سکتا۔ ہماری تو پوری زندگی شیطان اور اس کے پیروکاروں کے خلاف جد و جہد کے لیے وقف ہے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، یہ تمہارے اپنے خیالات ہیں، پہلے تم مجھے رامیس دکھاؤ تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ تم نے اسے مکمل طور پر ضائع تو نہیں کر دیا۔ پروفیسر نے کہا تو عمران نے کوٹ کی جیب سے رامیس نکالا اور اسے ہاتھ میں پکڑ کر پروفیسر کے سامنے کر دیا۔ ہاں ٹھیک ہے، اب تم کیا چاہتے ہو؟ پروفیسر نے کہا، آپ میرے سامنے اپنی رضا اور رغبت سے کلمہ طیبہ پڑھیں اور اعلان کریں کہ آپ مسلمان ہو گئے ہیں اور آپ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا کلمہ پڑھنا ضروری ہے؟ میں ویسے ہی اعلان کر دیتا ہوں۔ پروفیسر نے کہا، نہیں، بغیر کلمہ پڑھے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ عمران نے کہا، تم کلمہ دہراؤ، میں ساتھ ساتھ دہراتا رہوں گا کیونکہ مجھے کلمہ نہیں آتا۔ پروفیسر نے کہا، میں اسے پڑھتا ہوں، تم سن لو پھر خود پڑھنا۔ عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اونچی آواز میں کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب میں پڑھتا ہوں، پروفیسر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ عمران کے ساتھی خاموش بیٹھے یہ حیرت انگیز منظر دیکھ رہے تھے۔ بس اب تو میں نے کلمہ پڑھ لیا، اب وہ رامیس مجھے دے دو، پروفیسر نے کلمہ پڑھتے ہوئے کہا۔ اعلان کرو کہ میں نے اپنی رضا اور رغبت سے کلمہ پڑھا ہے اور میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ عمران نے جیب سے ایک بار پھر رامیس نکالتے ہوئے مسکرا کر کہا تو پروفیسر نے عمران کے کہنے کے عین مطابق اعلان کر دیا۔ کافی ہے، یہ لو رامیس، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور رامیس پروفیسر کی طرف بڑھا دیا۔ پروفیسر نے اٹھ کر اس طرح عمران کے ہاتھ سے رامیس جھپٹا جیسے چیل گوشت پر جھپٹتی ہے، اور پھر کرسی پر بیٹھ کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ دوسرے لمحے اس کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ ہاں، یہ اصل ہے، مجھے خطرہ تھا کہ تم کوئی نقلی رامیس میرے حوالے نہ کر دو، میں اسے سیف میں رکھ کر ابھی واپس آتا ہوں، پروفیسر نے اٹھتے ہوئے کہا اور تیزی سے مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ سب کیا ہوا عمران صاحب؟ ہماری سمجھ میں تو کوئی بات نہیں آئی، صفدر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ شیطان کے سب سے بڑے دعوے دار نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب تمہاری سمجھ میں کچھ نہیں آیا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، لیکن اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ آپ نے تو رامیس بھی اسے دے دیا ہے، صفدر نے کہا۔ سب کچھ ابھی سمجھ آ جائے گا، عمران نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی پروفیسر واپس آیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ تمہاری تسلی ہو گئی عمران، تم اپنے آپ کو بڑا شاطر سمجھ رہے تھے، مجھے معلوم ہے کہ تمہارے ذہن میں کیا ہے۔ تم نے یہی سوچا کہ تم مسلمان ہونے کے بعد میں اپنے منصب سے گر جاؤں گا اور پھر مجھے اپنے منصب پر دوبارہ پہنچنے کے لیے 1000 بے گناہ افراد کو ہلاک کرنا پڑے گا، مجھے اس میں کئی سال لگ جائیں گے اور اس دوران میں مر بھی سکتا ہوں، یہی سوچا تھا نا تم نے؟ پروفیسر نے بڑے طنزیہ لہجے میں کہا۔
کمال ہے، تو تمہیں میری سوچ کا بھی علم ہو گیا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھ سے کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی، پروفیسر نے بڑے غرور بھرے لہجے میں کہا تو عمران کے چہرے پر بے اختیار طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی، کیونکہ جب پروفیسر نے سوچنے کا وقت لیا تھا تو اسی وقت عمران سمجھ گیا کہ پروفیسر اس کے ذہن کو اپنی کسی شیطانی طاقت کے ذریعے ٹٹولنے کی کوشش کرے گا تاکہ اسے معلوم ہو سکے اور عمران نے اسے کیوں مسلمان ہونے کی آفر کی ہے۔ عمران نے پروفیسر کو مطمئن کرنے کے لیے اپنے ذہن میں یہی بات سوچ لی جو بھی پروفیسر نے دہرائی تھی۔ پروفیسر کی زبان سے یہی بات سن کر وہ اسی لیے طنزیہ انداز میں مسکرا دیا کہ اس کا خیال درست ثابت ہوا۔ لیکن تم نے جس انداز میں خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ تمہیں اصل بات کا بہرحال علم ہی نہیں، عمران نے کہا تو پروفیسر بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب یہ خودکشی اور میں تو زندہ سلامت بیٹھا ہوں، پروفیسر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے ابھی کوشش کا لفظ استعمال کیا ہے پروفیسر، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آہاں، تم ہاں مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو، بہرحال اب تم لوگ یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکتے، اب تمہارا جسم تو ایک طرف، تمہاری روحیں بھی یہاں قید رہیں گی، پروفیسر نے کہا۔ وہ کیسے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ میری اس محل نما رہائش گاہ میں ملازموں کی تعداد بے حد کم ہے، اس لیے کہ یہ سب ملازم اصل انسان نہیں بلکہ شیطانی طاقتیں ہیں، ان میں سے ایک بھی ہزاروں انسانی ملازموں سے زیادہ کام کر سکتی ہے اور اس سے نہ ہی میری مرضی کے خلاف کام لیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے میرے خلاف بھڑکایا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میری رہائش گاہ کے گرد ایسی طاقتوں کا حصار ہے کہ اب تمہارا یہاں سے واپس جانا ناممکن ہے۔ تمہارے پاس جو دنیاوی اسلحہ ہے وہ بھی اب کام نہیں کرے گا، اور نہ ہی صرف اسلحہ، میں جب بھی چاہوں تمہارے جسم بھی حرکت کرنے سے معذور ہو جائیں گے اور تم یہاں بھوکے پیاسے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤ گے، پروفیسر نے بڑے شاطرانہ لہجے میں کہا۔ مگر میں، فلیا نے پریشان سے لہجے میں کہا۔ ہاں تم بھی بیبی، تم نے بھی میرے دشمنوں کا ساتھ دیا ہے، پروفیسر نے بڑے سرد لہجے میں کہا۔ تم جیسا احمق شاید اس دنیا میں نہ پیدا ہوا ہے اور نہ کبھی پیدا ہوگا پروفیسر، تم کیا سمجھتے ہو کہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد شیطان اور اس کی ذرات اب تمہاری تابع رہ گئی ہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے دل سے تو کلمہ نہیں پڑھا اور زبان سے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، پروفیسر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم نے ساری زندگی تاریکی میں گزاری ہے پروفیسر، تمہیں روشنی کی طاقت کا علم اور اندازہ ہی نہیں، تم نے جو الفاظ صرف سرسری طور پر اپنی زبان سے ادا کیے ہیں ان کا اثر بھی تمہیں معلوم ہو جائے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ جوزف کی طرف مڑا۔ جوزف؟ عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، جوزف نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ پروفیسر کے عقب میں جا کر کھڑے ہو جاؤ اور اگر پروفیسر اٹھنے کی کوشش کرے تو اسے اٹھنے نہ دینا، عمران نے بڑے سرد لہجے میں کہا۔ یس باس، جوزف نے کہا اور تیزی سے پروفیسر کی طرف بڑھ گیا۔ رک جاؤ، تم حرکت نہیں کرو گے، پروفیسر نے یکلہ چیختے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر کو اٹھائے۔ تم جیسے بوڑھے لومڑ مجھے نہیں روک سکتے، سمجھے؟ میں افریقہ کا پرنس ہوں، میرا نام سن کر تو شیر اپنی دمیں دبا لیا کرتے تھے، جوزف نے گراتے ہوئے کہا اور تیزی سے پروفیسر کے عقب میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ پروفیسر نے ایک جھٹکے سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن جوزف نے اس کے دونوں کاندھوں پر اپنے بھاری بھرکم ہاتھ رکھ دیے اور پروفیسر حرکت کرنے سے قاصر ہو گیا۔ دیکھ لیا تم نے، صرف زبان سے یہ الفاظ ادا کرنے کے اثرات، ہلاؤ اپنی شیطانی طاقتوں کو، آواز دو انہیں، کیوں نہیں بلاتے اب؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں سمجھ گیا، چونکہ میں نے مسلمان ہونے کا اعلان کیا اس لیے یہ طاقتیں مجھ سے دور ہٹ گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اب اعلان کرتا ہوں کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں مسلمانوں اور اسلام پر، پروفیسر نے چیختے ہوئے کہنا شروع کیا، لیکن اس سے پہلے کہ اب وہ اپنا فکرہ مکمل کرتا اس کے جسم نے یکلخت ایک زوردار جھٹکا کھایا اور اس کی آواز اس کے حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ اس کی آنکھیں اور زبان باہر کو نکل آئیں، چہرہ بری طرح مسے ہو گیا، جسم مسلسل اور تیزی سے کانپنے لگا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن جوزف نے اس کی یہ کوشش ایک بار پھر ناکام بنا دی۔ بس کافی ہے، اب واپس آ جاؤ، اب پروفیسر اپنی سزا خود ہی بھگتے گا، عمران نے جوزف سے کہا اور جوزف سر ہلاتا ہوا واپس اپنی کرسی کی طرف آ گیا۔ عمران کے سارے ساتھی حیرت سے پروفیسر کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ رہے تھے۔ پروفیسر کی حالت واقعی لمحہ با لمحہ بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ پھر یکلخت اوندھے منہ فرش پر گرا اور فرش پر اس طرح لوٹ پوٹ ہونے لگا جیسے اس کے جسم کو چاروں طرف سے ضربیں لگائی جا رہی ہوں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ فلیا نے یکلخت چیختے ہوئے کہا اور اٹھ کر تیزی سے فرش پر تڑپتے ہوئے پروفیسر کی طرف دوڑ پڑی۔ یہ اپنی سزا بھگت رہا ہے مس فلیا، یہ شیطانی نظام میں ایک بہت بڑا عہدے دار تھا لیکن اسے شیطانی نظام کے بنیادی اصولوں کا بھی علم نہ تھا، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ فلیا نے پانی سے نکلی ہوئی مچھلی سے بھی زیادہ بری طرح تڑپتے بلکہ پھڑکتے ہوئے پروفیسر کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن جیسے ہی اس نے پروفیسر کے جسم کو ہاتھ لگایا وہ بری طرح چیختی ہوئی اچھل کر دور جا گری۔ وہ اس طرح اچھل کر گری تھی جیسے کسی نے اسے زور سے دھکا دے دیا ہو۔ پروفیسر کی حالت اب واقعی اس خوفناک حد تک بگڑ چکی تھی کہ اس کی طرف دیکھنے سے بھی خوف آتا تھا۔
اس کا چہرہ بری طرح مسے ہو کر سیاہ پڑ گیا، زبان آدھی سے زیادہ باہر نکلی ہوئی تھی، آنکھیں ابل کر حلقوں سے باہر آ چکی تھی، جسم کا ہر عضو اس بری طرح تڑپ رہا تھا جیسے اسے انتہائی طاقتور الیکٹرک شاک لگا ہو، لیکن اس کے حلق سے آواز نہ نکلی۔ اور یہ انتہائی بھیانک سزا ہے عمران صاحب، پلیز اس کے لیے کچھ کریں، بہرحال یہ انسان تو ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ صفدر یہ اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہے اور اب اسے سزا بھی اپنوں کے ہاتھوں مل رہی ہے، میں نے تو اسے انگلی تک نہیں لگائی۔ عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا، کچھ کرو پلیز، کچھ کرو، آخرکار یہ میرا باپ ہے، سوتیلا ہی صحیح، اس کے لیے کچھ کرو۔ فلیا نے چیختے ہوئے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ یہ اب کسی صورت تو درست نہیں ہو سکتا، یہ تو نہ جانے کتنے طویل عرصے تک اس عذاب میں مبتلا رہے گا، یہ نہ مر سکے گا نہ زندہ رہ سکے گا۔ عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا، اگر یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا تو مر تو سکتا ہے، کم از کم اس ہولناک عذاب سے اس کو چھٹکارا مل جائے، میں اس کی حالت کو برداشت نہیں کر سکتی، اسے مار دو پلیز، اسے اس عذاب سے چھٹکارا دلا دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ وہ زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے مس فلیا، میرے یا تمہارے ہاتھ میں نہیں، تم اس کی بیٹی ہو، اگر تم چاہتی ہو کہ یہ اس عذاب سے بچ جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، وہی قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ عمران نے کہا تو فلیا نے جلدی سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی، اس کی آنکھیں بند ہو گئی اور اس کی ہونٹ تیزی سے ہل رہے تھے۔ ابھی اس کی دعا جاری تھی کہ اچانک پروفیسر کے جسم نے ایک زوردار جھٹکا کھایا اور دوسرے لمحے اس کا جسم ساکت ہو گیا، اس کی گردن مڑ گئی اور آنکھیں بے جان ہو گئیں۔ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے فلیا، اسے آسانی سے موت مل گئی ہے، ورنہ نہ جانے یہ کب تک اس ہولناک عذاب میں مبتلا رہتا۔ عمران نے فلیا سے مخاطب ہو کر کہا، مگر میں نے تو اسے عذاب سے نجات دلانے کی دعا کی تھی۔ فلیا نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا، ہاں۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں اس کی طرف دیکھا، اس کو عذاب سے اسی طرح نجات مل سکتی تھی اور کوئی صورت نہیں تھی، چونکہ تم نے انتہائی خلوصِ دل سے دعا مانگی تھی، اس لیے تمہاری دعا فوراً قبول ہو گئی۔ عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہو کر کہا، لیکن عمران صاحب یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ کچھ ہمیں بھی تو بتائیے۔ صفدر اور دوسرے ساتھیوں نے اٹھتے ہوئے کہا، ان سب کے چہروں پر شدید حیرت کی جھلکیاں نمایاں تھیں۔ بڑی سیدھی سی بات تھی، بلیک ورڈ سے تعلق رکھنے والا ہر کارندہ جب اس نظام کا حصہ بنتا ہے تو وہ شیطان کو حلف دیتا ہے کہ وہ اب کبھی بھی روشنی کے نظام کو اختیار نہ کرے گا، اور جب وہ اس حلف کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر بلیک ورڈ سے اس کی ہولناک سزا دیتی ہے۔ یہی سزا پروفیسر کو بھی ملی ہے، اس کی جو حالت ہو رہی تھی وہ بلیک پاورز کے ہاتھوں میں ہو رہی تھی۔ عمران نے جواب دیا، لیکن بے شمار ایسے کارندے موجود ہیں جو مسلمان بھی ہیں اور اس کے باوجود شیطانی نظام کے لیے بھی کام کرتے ہیں، انہیں تو یہ سزا نہیں ملنی چاہیے، جیسے آپ نے بابا کاکم کا ذکر کیا تھا۔ صفدر نے عمران سے پوچھا، یہ ذرا گہری بات ہے، اس لیے تفصیل سے سمجھانا پڑے گا۔ دیکھو، انسان کے گرد اللہ تعالیٰ کی عمومی رحمت کا ایک دائرہ ہمیشہ رہتا ہے، چاہے وہ انسان اس کی ذات کو تسلیم بھی کرے نہ بھی کرے، تب بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دنیا میں ہر چیز مہیا کرتا رہتا ہے۔ ہوا، پانی، وسائل، صحت، عزت، دولت و شہرت، اولاد اور اس طرح کی بے شمار نعمتیں ہر انسان کو مہیا ہوتی رہتی ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کافر ہو، مشرک ہو یا دوہریا ہو، وہ بہرحال اس کی مخلوق ہے۔ اگر کوئی انسان روشنی کے نظام کا دعوے دار ہونے کے باوجود شیطانی نظام کے لیے کام کرے گا تو وہ گناہگار ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت عمومی سے خارج جن نہیں ہوتا، جب تک وہ زندہ رہتا ہے اسے دنیاوی نعمتوں سے حصہ بہرحال ملتا رہتا ہے۔ لیکن یہ عام انسان کے لیے۔ اب دوسری طرف آؤ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شیطانی نظام کا باقاعدہ حصہ بن جاتے ہیں، اپنا ایمان اور اپنی روح شیطان کے پاس گروی رکھ دیتے ہیں، انہیں شیطانی نظام یا بلیک ورڈ میں بڑے شیطانی دعوے عہدے دیے جاتے ہیں، لیکن ان سے پہلے حلف لیا جاتا ہے کہ وہ روشنی کا کوئی نظام کبھی اختیار نہ کریں گے، اگر کریں گے تو انہیں اس حلف کی خلاف ورزی کی ہولناک سزا ملے گی۔ پروفیسر نے بھی ایسا ہی کیا، وہ شیطانی نظام کا ایک بڑا عہدے دار تھا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ اس نے بھی حلف لیا ہوگا۔ اس نے رامیز کے لالچ میں اس کی خلاف ورزی کی اور صرف یہی سوچ لیا کہ چونکہ اس نے ظاہری طور پر حلف توڑا ہے اس لیے اس کو سزا نہ ملے گی، لیکن اس کا یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ بظاہر صحیح، بہرحال کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہونے کا اعلان کیا، اس لیے جب تک وہ ظاہری طور پر مسلمان رہا اس نے اسلام سے علیحدہ ہونے کا اعلان نہ کیا۔ دوسرے لفظوں میں، جب تک وہ مرتد نہ ہوا شیطانی طاقتیں اس پر قبضہ نہ کر سکیں، لیکن جیسے ہی وہ مرتد ہوا شیطانی طاقتوں کا اس پر غلبہ حاصل ہو گیا اور اسے حلف کی سزا ملنی شروع ہو گئی۔ اس نقطے کو سامنے رکھ کر میں نے یہ ساری پلاننگ کی تھی اور تم نے دیکھ لیا کہ میری پلاننگ 100% کامیاب رہی۔ میں نے اپنے اصول کے تحت پروفیسر کو انگلی تک نہیں لگائی، لیکن اس کے باوجود پروفیسر اپنے انجام کو پہنچ گیا، اسے اپنے کیے کی سزا بھگتنا پڑی۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو صفدر اور اس کے ساتھیوں کے چہروں پر عمران کے لیے انتہائی تحسین کے تاثرات ابھر آئے۔ فلیا، تم اس پروفیسر کی سوتیلی بیٹی ہو، اس لیے اب اس کی تمام جائیداد کی تم قانونی طور پر وارث ہو۔ عمران نے فلیا سے مخاطب ہو کر کہا، میں ایسی جائیداد پر 1000 بار لعنت بھیجتی ہوں،
جو انجام میں نے پروفیسر کا دیکھا ہے وہ خدا کسی دشمن کو بھی نہ دکھائے، مجھے پروفیسر اس سے متعلقہ ہر چیز سے نفرت ہو گئی ہے۔ فلیا نے جواب دیتے ہوئے کہا، دیکھو فلیا، اگر تم نے پروفیسر کی جائیداد حاصل نہ کی تو یقیناً کوئی اور قبضہ کر لے گا، اس لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ تم قانونی طور پر اس کی تمام جائیداد حاصل کر لو۔ اس کے بعد تمہاری مرضی ہے کہ تم اس جائیداد کا کیا کرتی ہو، چاہو تو اس جائیداد سے کوئی ایسا ٹرسٹ قائم کر دو جس سے غربا کی مدد ہو سکے، چاہو تو اسے مستحق افراد میں بانٹ دو۔ عمران نے کہا، او یہ ٹھیک ہے، میں اس جائیداد سے اپنی والدہ کے نام کا ہراتی ٹرسٹ بناؤں گی جہاں سے دنیا بھر کے غریب اور مظلوم افراد کی مدد کی جائے، مجھے یقین ہے کہ اس سے میری والدہ کی روح کو سکون نصیب ہوگا۔ فلیا نے فوراً ہی کہا، اوکے پھر ہمیں اجازت دو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، عمران صاحب وہ رامیز وہ تو یہیں رہ جائے گا، پھر کسی کے ہاتھ لگ جائے گا۔ صفدر نے کہا، اس کی فکر نہ کرو، وہ پہلے ہی ضائع ہو چکا ہے۔ ہدہد پرندے کی ہون والی بات تو میں نے پروفیسر کو چکر دینے کے لیے کی تھی، وہ اب کسی جادو وغیرہ کے لیے کام نہیں کر رہا، اب اس کی اہمیت صرف ایک قدیم زیور اور ایک نوارد کی رہ گئی ہے، اور مس فلیا کو اس زیور کے بدلے میں اتنی رقم مل جائے گی کہ شاید اس رقم سے ہی وہ ایک بڑا ٹرسٹ قائم کر سکیں گی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے چہرے پر انتہائی گہرے اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے۔ جی تو پیارے ساتھیوں، اسی کے ساتھ ہماری آج کی اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہانی باقی کہانیوں کی طرح بے حد پسند آئی ہوگی۔ تو اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اب ہماری ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ ایک نئی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے۔